تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں، محمد ابرار ظہیر۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی اس وقت پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، چائنا، سری لنکا سے ہوتا ہوا گلف کے تمام ممالک، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، سعودی عرب، الحمدللہ یہاں اپنی حیثیت اور عظمت منوا کر آج آپ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ پیغام ٹی وی یورپ اور یو کے میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ناظرین کرام، سحر کا یہ پروگرام رمضان المبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں اور یہ قبولیت اوقات کے یہ لمحات یقیناً ہم سب کے لیے سعادت کا باعث ہیں اور اللہ کے بہت بڑے انعام کا یہ ایک اعلان ہے جو اس نے ہم پر انعام کیا، ہم پر فضل کیا۔ آج پانچویں سحری ہے، پانچواں دن ہے رمضان المبارک کا۔ یقیناً آپ لوگ عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اسی طرح دیگر جو عبادات اور نیکیاں ہیں ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی جہود طیبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس جو بزم ہے ہماری، آج کا یہ وقت ہے، ہم یہ گزارنا چاہتے ہیں عبادات میں ایک جو بڑی اہم عبادت ہے جس کو نماز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نماز کہا جاتا ہے۔ اور نماز جو ہے یہ بعد از قبول اسلام اولین فریضہ کسی مسلمان پر عائد ہوتا ہے اور یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ نماز کی اہمیت دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، اپنی نوجوان نسل کو نماز کی رغبت دلانے کے لیے، اپنے بزرگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے آج کی اس بزم میں ہمارے شریک بزم ہیں، شریک مجلس ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تو ماشاءاللہ گزشتہ 4 دنوں سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، 5واں دن بھی ہے اور اللہ کی گھر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آخر دن تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب کا تعارف میں گزشتہ دنوں میں بھی کروا چکا۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، یونیورسٹی آف اوکاڑا میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور آپ ہزارہا شاگردوں کے آپ استاد ہیں۔ یقیناً آپ کے تجربات اور آپ کے جو احساسات اور خیالات اس نوجوان نسل کے بارے میں مشعل راہ ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم استفادہ کریں گے اور نماز کی اہمیت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو آج شریک بزم ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہیں ممتاز ماہر تعلیم ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، وفاق المدارس السلفیہ کے آپ ناظم امتحانات بھی ہیں اور ایک عرصہ تعلیم کی میدانوں میں آپ نے اللہ کے فضل سے تدریس کے یعنی جو شعبہ ہے اس میں آپ نے اپنی تجربے اور مشاہدے اور اپنی خدمات کا آپ نے لوہا منوایا ہے۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب۔ جی شیخ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ آج ہمارے مجلس میں شریک ہوئے۔ معزز مہمانان گرامی، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی فرائض میں جو ایک اہم ترین اور سب سے پہلا فریضہ قبول اسلام کے بعد وہ نماز ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک نماز کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے۔ اب رمضان کے دن ہیں نا، اب تو مسجدیں بڑی آباد ہیں اور پر رونق ہیں، بڑا سلسلہ ہے۔ عام دنوں میں جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں یعنی وہ رونق ختم ہو جاتی ہے، بے رونق ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت سمجھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں پہلے کوئی ابتدائی تعارف اس کا ہمیں کروائیں، پھر انشاءاللہ موجودہ حالات کے مطابق کچھ سوالات ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔
نماز جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلا تو کلمہ توحید اور رسالت کی شہادت کی گواہی دینا ہے۔ جی جی۔ اب وہ گواہی دینے کے بعد وہ تو ایک دفعہ گواہی دے دی، دائرہ اسلام میں انسان داخل ہو گیا، اب وہ اس پر قائم ہے یا نہیں، وہ اس کے جو آئندہ کے اعمال ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس کی عملی گواہی سے ہی وہ اس کا اظہار ہوگا۔ ویسے تو سارا اسلام ہی ایک مسلمان کے لیے اس کے تمام احکامات اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اپنے اسلام کے اظہار کے لیے کم از کم جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں ان کا کامل ہونا ضروری ہے، تاکہ کم از کم اسلام کی بنیاد کا یقین ہو سکے۔ اس میں بھی اگر جو 4 چیزیں باقی ہیں کلمہ شہادت کی گواہی کے بعد، ان کو اگر ہم دیکھیں، نماز کو ایک طرف رکھ کے کہ زکوٰۃ ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے، سب پر نہیں ہے، اور اکثریت ہماری اس سے رخصت لے لیتی ہے، جی ہم تو صاحب نصاب نہیں۔ جی جی۔ رمضان المبارک کے روزے بھی وہ بھی سال بعد آئیں گے، 11 مہینے سال بعد ہیں، اس میں بہت سی رخصتیں موجود ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا۔ کیا سلوک کیا، بالکل۔ اسی طرح حج ہے تو اس میں وہ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ جی۔ تو رہ جاتی ہے صرف نماز، اللہ کہ جو پنجگانہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے اور اس کے اسلام کی اور دین کی بنیاد قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی برت رہا ہے تو وہ اپنے اس کلمے کی گواہی کی جو تصدیق ہے، عملی تصدیق، وہ بالکل اس سے انکاری ہے، اور وہ اپنے اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر رہا۔ اور یوں سمجھ لیں کہ جو دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں ان کی بھی بنیاد پنجگانہ نماز ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندہ، اللہ کا بندہ اور کفر، یعنی اللہ کا بندہ ہونا اور کفر اختیار کرنا، صحیح، اس میں نماز ایک چیز کے چھوڑ دینے کا بنیادی فرق نماز کا ہے۔ وجہ یہی ہے، حالانکہ باقی بھی دین کے اعمال ہیں، بالکل صحیح ہے، اور اس لیے کہ پنجگانہ اس بات کی اس سے تقاضا کیا جاتا ہے، جو اس پر لبیک کہتا ہے وہ اپنے اسلام کی گواہی خود دیتا ہے، تصدیق کر رہا ہے۔ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہمیں نا ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ اسلام کی گواہی کا جو ہے نا وہ معیار وہ نماز ہے، عملی اظہار جو ہے نا وہ نماز کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ بہر صورت یہ کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے بحیثیت ایک نظام کے، نظام زندگی کے، کیا لوگوں کو نماز کی طرف لانے کے لیے کوئی قانوناً یا کوئی اخلاقاً یا شرعاً کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، قانون بھی بنایا ہے کوئی اسلام نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز وہ عبادت ہے، وہ فریضہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر معراج کی رات عطا فرمایا۔ کیا بات! اسی لیے آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے 5 وقت نماز کی ادائیگی لازم ہے۔ جب تک انسان نماز ادا نہیں کرتا وہ اپنے اس گواہی کی تکمیل نہیں کر پاتا جو اس نے کلمہ شہادت پڑھ کے کی تھی۔ جی صحیح۔ جیسے محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو بنیادی ارکان میں سے شامل ہے، اور نماز میں انسان کا ایمان دار ہونا اور کفر کا ہونا کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایسے ہی میں عرض کروں گا، جہاں تک نماز کے بنیادی رکن ہونے کا تعلق ہے، اس بارے میں محترم ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا، میں یہ عرض کروں گا کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے ساتھ انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک بچے کو ہم اسکول میں داخل کرواتے ہیں، کالج میں داخل کرواتے ہیں، اسے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو آبزرو کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی ضابطے کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ریسٹریکیشن بھی ہو سکتی ہے، کالج سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا
ان ضابطوں کی پابندی کرنا لازم ہے جو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد انسان پہ عائد ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز وہ فریضہ ہے جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوتا سوائے غشی کے یا نیند کے۔ آدمی بیمار ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، معافی نہیں ہے۔ جنگ کی کیفیت میں ایک جماعت دشمن کے خلاف لڑائی کرے، دوسری نماز پڑھ لے۔ یعنی کوئی موقع ایسا نہیں کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو کہ نماز چھوڑ دی جائے، اس لیے کہ نماز کے چھوڑنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں گا کہ اس نماز کی پابندی کو اپنے اوپر لازم پکڑے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ عائد ہوا ہے، اور ہوا بھی معراج کی رات بلا کر 50 کی 5 رہ گئی ہیں، وہ بھی اگر انسان نہ پڑھے تو کس قدر بدنصیبی کی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسلام نے کوئی قانون بنایا ہے نماز کی رغبت کے لیے، نماز کو پابندی کے لیے، کوئی اسلام کے نظام حیات میں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے کہ جب بھی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ صحیح۔ یعنی وہ عمر ہے بچے کی کہ یہاں اس کو نماز کی تربیت، نماز یاد ہونا، نماز کے لیے آنا جانا، اس کی عادت ڈالنا شروع کر دیں۔ عادت بنائی جائے۔ صحیح۔ اور 10 سال کی عمر تک آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پابند نہیں بنتا اور 10 سال کے بعد بھی اگر اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس پر مارنے کا بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وجہ یہی ہے کہ یہ دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں رہتا، صحیح۔ اسلام اسلام نہیں رہتا، مسلمان مسلمان نہیں رہتا۔ اچھا پروفیسر، آپ یہ بتائیے کہ نماز کا انسان کی زندگی میں اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا؟ نماز جو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی چیز ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پنکچولیٹی آتی ہے کہ باقاعدہ نماز کا وقت ہوا، اس نے اپنا کام چھوڑا اور نماز کے لیے آ گیا، نماز پڑھ کے پھر اپنے کام پہ لگ گیا، اس کے معمولات مرتب ہو جاتے ہیں۔ جس کی زندگی مرتب ہو دنیا میں انسان وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب ایمان کامل ہو جائے اور انسان نماز کا پابند ہو تو اسے خود ہی خیال آتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ بعض لوگ اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بعض اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے وہ اس خیال سے چھوڑے کہ لوگ کیا کہیں گے، بعد میں نماز کا عادی ہو جائے تو گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے۔ گناہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن اس گناہ پر قائم رہنا اور اڑے رہنا، کرتے رہنا، یہ نامناسب فعل ہے۔ لہٰذا جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اسے اپنی تمام کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، تو وہ کیسی نماز ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے جس سے اللہ کا قرب انسان کو ملے؟ جی بہت خوبصورت یہ بات ہے، اور یہ بات اگر بندے کی سمجھ میں آ جائے کہ میرے مالک سے میرا تعلق کس طرح کا قائم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی صاحب ایمان بندہ نماز سے پیچھے نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران قبلہ شریف کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، یا تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلے کے درمیان ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو بندہ جب نماز قائم کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور سرگوشی آپ سمجھتے ہیں کہ علیحدگی میں کسی خاص میٹھی ذات کے ساتھ اللہ اکبر خصوصی گفتگو جو آپ کی پرسنل اور آپ باہم آپس میں ہو رہی ہوتی ہے اسے سرگوشی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت اور وہ جو احسان والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی تعلیم ہے کہ احسان کیا ہے، کہ بندہ عبادت اس طرح سے کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے،
اور یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس طرح سے کہ میرا مالک اسے دیکھ رہا ہے. تو جب اس کیفیت سے دن میں 5 دفعہ ایک مسلمان گزرے اور وہ مالک نے ترتیب بھی اس طرح سے بنائی ہے کہ 24 گھنٹے کے معمولات میں ایسا اوقات کا تعین کیا ہے کہ بندہ کبھی اپنے رب کو بھول نہ پائے. رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کے لیے بھی جانداروں کے لیے بھی. اندھیری رات کے پوری بعد رات میں کوئی نماز نہیں رکھی. اللہ اکبر. اندھیری رات کے بعد جب آرام کا وہ وقت ہے سب کے لیے، روشنی کے نمودار ہونے پہ ہی کوئی جاندار یا کوئی انسان اپنے معمولات پہ نکلے گا. تو فوراً اسی وقت فجر کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے نماز رکھ دی. سب سے پہلا معمول نماز کا رکھ دیا. اٹھو تو سب سے پہلے نماز، کیونکہ آرام کر کے تازہ دم ہو، لمبی قرات سنو، قرآن پاک میں اللہ کے احکامات، اس مالک کا پیغام سنو، اور اپنی زندگی کے اصل مقصد اور مشن کو پہچان کر اس کی تعلیمات کو تازہ کر کے پھر اپنے کام پر نکل جاؤ. اور پھر ایک پورا آدھا دن دیا ہے، وہ طلوع فجر سے پہلے نماز ادا کی ہے، اور تب سے لے کے زوال کا جو وقت ہے پورا آدھا دن کوئی انٹرپشن نہیں، اس لیے کہ تازہ دم آیا ہے تو اپنا خوب اپنے دنیا کے معاملات نپٹا لے، روزی روٹی کا اور کر لے کچھ. جب آدھا دن زوال سورج ڈھلتا ہے پھر اللہ اکبر، بھی اللہ سب سے بڑا ہے، تیرے کام بڑے نہیں ہیں، چھوڑ نماز کے لیے آ، کامیابی کے لیے آ. اللہ اکبر. تو اللہ کا بندہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے رب کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، صحیح. اپنے اس یاد کرتا ہے اپنے اس فریضے کو، اپنے رب کو کی یاد کو، کہ یہی میری بنیادی زندگی کا بنیادی مقصد میرا یہی ہے، میری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی. تو وہ اپنے سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ کے آ کے نماز ادا کرتا ہے. اس کے بعد پھر اپنے کام پہ چلا گیا. صحیح. لیکن اب کیونکہ کام کر کر کے تھکاوٹ بھی ہو چکی ہے، اسٹیمنا وہ نہیں رہا، صحیح. تو بقیہ آدھا دن کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. اللہ اکبر. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عصر کا وقت جب ایک مثل سایہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر. یعنی نماز جو ہے نا وہ انسان کے لیے، انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے بھی بہت یعنی کہ ضروری ہے. بلکہ اس کو آج کل کے، اگر آپ اجازت دیں تو آج کل جو کرونا وائرس کے اعتبار سے کہ جو امیونٹی ہے انسان کی، صحیح، یہ اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا. اور آپ جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں یہ امیونٹی سسٹم پہ نماز کے حوالے سے انشاءاللہ مزید. یہاں وقت ہے بریک کا. ناظرین کرام، نماز کی اہمیت، فضیلت، ضرورت انسانی جسم کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، اس پر باتیں ہو رہی ہیں. وقت ہے بریک کا. چند لمحات کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو اس پر بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. بسم اللہ. ناظرین کرام، آپ کو پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 5ویں روزے میں آج ہم اس وقت میں نماز کی اہمیت اور فضیلت پر بات کر رہے تھے. وقفے سے پہلے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب حفظہ اللہ ہمیں نماز کا اور انسان کا جو امیوننگ سسٹم ہے اس پر آپ کچھ بات کر رہے تھے، تو اس بات کو مکمل کریں. پھر جزاک اللہ. بنیادی طور پہ میں جو بندے کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے نماز کے ذریعے، اور لیکن اس کے ساتھ ضمنی طور پہ یہ بات آ گئی تھی، ابھی وہ میرا یعنی تسلسل اس کا جاری ہے. میں چاہتا ہوں کہ 5 نمازوں کے اوقات کے ساتھ بالکل وہ میں عرض کروں. لیکن امیونٹی سسٹم کی جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کے وقفے رکھے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے آج کی طب یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کا جب صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اس کا امیونٹی سسٹم ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے. جو دن کی مشقت میں وہ مصروف عمل رہتا ہے اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے، اور جب امیونٹی کم ہوتی ہے اس وقت اس پر وائرسز زیادہ اٹیک کرتے ہیں، اور اس کو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی، منہ دھونے کی، ہاتھ دھونے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بقیہ جو دن کا آدھا حصہ ہے اس میں 4 دفعہ اس کے لیے یہ رکھ دیا کہ وہ 2 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کے بعد جو ہے
وہ آتا جائے، وضو ہاتھ کی صورت دھوتا میں جائے، منہ ہاتھ دھوتا بھی دھو، جائے۔ صفائی بھی حاصل ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ تو ایک ضمنی فائدہ ہے جی جی جو نماز کا ہماری دنیوی زندگی کے اعتبار سے، صحیح، ویسے تو وہ بنیادی یعنی مقصد ہے۔ ان لوگوں کے لیے رغبت کی بات ہے جو صرف دنیا کو ہی مد نظر رکھتے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھیں تو دنیا، ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یا دونوں ضروری کے ہے۔ لیے، بالکل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ قائم رکھنے کے لیے کہ تاکہ بندہ کبھی اپنی دنیا کے مشغولیات میں بھول نہ وہاں جائے۔ مجھے فراموش نہ کر دے۔ تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر اللہ کے سامنے سزا ریز ہوا، توبہ طائب ہوا، گناہوں سے معافی مانگی، اور پھر اپنے مصروف عمل ہو گیا زندگی میں۔ پھر غروب آفتاب کے وقت پھر اللہ اکبر، یہ اللہ بڑا ہے، آؤ، وہاں پھر قرات سنی، ایمان کو تازہ کیا، نماز ادا کی، اپنی فیملی میں چلا گیا، کھانا پینا، بیٹھنا، باقی معاملات اپنے گھر کے، پھر کرتے کرتے رات چھا گئی، عشاء کا وقت ہو گیا۔ تب اس کے بعد آخری عمل جو ہے وہ کیا ہونا ہے، وہ نماز ادا کرنی ہے عشاء کی، اور نماز میں پھر وہی قرآن پاک کی قرات سننی ہے، اللہ کی تعلیم کو یاد کرنا ہے، اللہ کی یاد کو تازہ کر کے پھر سونا ہے۔ قرات کے سے آغاز کیا اور قرات سے ہی اپنے وہ اختتام کر رہا یہ ہے۔ ایک ایسا پورا سسٹم ہے کہ جب ایک مسلمان خشوع اور خضوع کے ساتھ اور نماز کی جو تمام جو شرائط ہیں ان کے ساتھ 5 وقت اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے مالک کو کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے اس سے جب گفتگو کرتا ہے تو یقیناً پھر اس کا ایسا مضبوط تعلق اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جو اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک انسان کی جو اپنی ذاتی زندگی ہے، نجی زندگی ہے، اس پر نماز کے اثرات کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اجتماعی زندگی کا قائل ہے، ایک معاشرہ ہے، اس میں لوگ بستے ہیں اور مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ معاشرے کی کردار سازی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ نماز چونکہ ایک ایسا فریضہ ہے جو دن میں اور رات تک 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں احباب سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اگر کسی کو خوشی ہے تو اس کے میں بھی وہ شریک ہو جاتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کے احوال سے واقفیت رہتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ معاشرتی یہی ہے کہ جب مل بیٹھتے ہیں تو آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے احوال کا علم بھی ہوتا ہے۔ اگر اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی بیٹھا رہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے یا اپنے کام پہ نماز پڑھ لے تو پھر یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حصول کے لیے نماز باجماعت کا حکم اس لیے آپ نے دیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے میں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں، وہ نماز پڑھائے، اور خود میں لوگوں کو چند آدمیوں کے ساتھ لے کر ان گھروں میں جا کر ان کو آگ لگا دوں جن کے مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ اس اہمیت کے پیش نظر مسجد میں آنا اور نماز کا باجماعت ادا کرنا یہ افادیت سے کم نہیں ہے، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ثواب کا ہے کہ ایک نماز پڑھیں تو 1 ثواب، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ لہذا باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، جو بیمار ہے، کمزور ہے، وہ پڑھ لے یہ آگ لگانے والی بات بھی محض دھمکی نہیں تھی، دھمکی نہیں تھی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتے تو میں ایسا کرتا۔ بالکل ایسا کرتا ہے، بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ یعنی یہ ایک بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں کو، یعنی سارے گھر کو جلا دینے کا وہ کرتے ہیں۔ اگر عورتیں اور بچے یعنی جن پر نماز فرض نہیں ہے، جن پر نماز کی ابھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، جن پر ان کو ان کی وجہ سے یعنی کہ باقی سارے بچ گئے ہیں، یہ ایسی اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے، وہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقفے سے پہلے بات جو ہو رہی تھی اس میں آپ نے شاید بیان کیا، یہ پروفیسر صاحب نے، کہ نماز جو ہے نا وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، میں سب کی بات تو نہیں کرتا، ماشاءاللہ لوگوں پر بہت اثر بھی ڈالتی ہے نماز، اور بڑا مجموعی طور پہ دیکھیں تو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن جو گناہ کے کام ہیں، یعنی صغیرہ کی بات نہیں کر رہا میں، کبائر جو ہے نا ہم ان میں بھی ملوث رہتے ہیں
کیا وجہ ہے؟ نماز میں کمی ہے کوئی، ہمارے ایمان میں کمی ہے کوئی، یا نماز کی اصل جو روح ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی ہمیں رہنمائی دیتے ہیں اس حوالے سے کہ جیسے آپ نے وہ ایک صحابی نے نماز پڑھی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جا اور دوبارہ وضو کر اور پھر نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ ہاں بالکل، حالانکہ صاحب نے پڑھی تھی۔ صاحب نے پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں منافق تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ جو بیٹھا رہتا ہے عصر کی نماز کے انتظار میں، تو پھر جب وہ سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان جاتا ہے تو پھر اٹھتا ہے اور پھر اس طرح سے جیسے وہ چونچے مارتا ہے کوا جانور پرندہ، اس طرح سے کر کے وہ نماز کو سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اصل میں نماز جو ہے وہ صرف رکعتیں پوری کرنے اور الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، اور اگر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں تو بالکل ہی کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی تو اس کو ان آیات اور ان احادیث پر غور کرنا چاہیے کہ اصل سبب اس کی نماز کی کوتاہی کا ہے، کہ نماز وہ نماز ہے نہیں جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی سیرت ہے۔ اور اگر نماز صحیح معنوں میں ان شرائط کے ساتھ پڑھی جائے کہ جو نماز کے لیے ضروری ہیں، غور و خوض کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، اور یہ اس وقت کی آیا مبارکہ ہے جب شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ صحیح ہے۔ اور اس میں سبب بھی بیان فرمایا کہ روکا اس لیے جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز کے اندر اگر تمہیں یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تو وہ تو نماز ہی نہیں ہونی۔ اور ہماری کیفیت اس وقت یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کہا کیا، کوئی تسبیح کی ہے، کوئی معافی مانگی ہے، کوئی تکبیر کہی ہے، میں نے کہا کیا ہے، صرف الفاظ کی ادائیگی ہے اور رکعتوں کی رکوع سجود کی ادائیگی، اور وہ بھی درست نہیں، وہ بھی بہت جلدی اس طرح سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے فائدہ نمازوں کا تذکرہ اپنے ارشادات میں بیان فرمایا۔ تو اصل سبب جو ہے ہماری نمازوں میں کمی ہے اور کوتاہی ہے۔ اگر نماز ہماری درست ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بالکل حرف بحرف ثابت ہو ہمارے کردار کے اوپر تو یقیناً نماز جو ہے انسان کو بے حیائی یعنی قصور ہمارا ہی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، عدم دلچسپی ہے۔ تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم بچوں کو نماز تو یاد کرواتے ہیں، عربی کے الفاظ ان کو رٹا دیتے ہیں، صحیح، لیکن ترجمہ نہیں پڑھاتے، یعنی نماز کو عادت بنا دیتے ہیں، عبادت نہیں بناتے۔ اور جب کسی کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، تو اس پر توجہ اس کی کیسے ہوگی؟ اچھا پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ نماز میں جو ایک بنیادی نماز کا جز ہے خشوع و خضوع ہونا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی نشاندہی کی، یہ خشوع و خضوع کیسے آ سکتا ہے کسی نماز میں؟ ایک تو آپ نے بتا دیا نا کہ اس کا ترجمہ، تفہیم اس کا پتہ ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے خشوع و خضوع پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک بات اس میں یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہے وہ تصور کرے کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ایک ملازم اپنے مالک کے سامنے اٹینشن کھڑا ہوتا ہے، وہ حرکت تک نہیں کرتا، کوئی خارش بھی ہو جائے تو ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی نمازی یہ تصور کر لے کہ میرا مالک جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ یقیناً خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو نماز تو یاد کروا دی، اس کے معانی اور مطالب نہیں بتائے، اور اسی طرح زندگی ساری گزر گئی، بڑے بڑے کلیے بچے یاد کر لیتے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ نہیں یاد کرتے۔ نماز کی اس لیے توجہ اس طرف دی جائے کہ نماز جو پڑھی ہے اس کو عربی عبارت جو ہے صحیح، اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ صحیح، یعنی نماز کی خشوع و خضوع کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ایک تو اس بات کا تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور دوسرا جو بیان کر رہا ہے وہ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس کا مفہوم اس میں کانوں میں ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے معاملات میں یقیناً ہمارے اسلاف ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کوئی آپ کی ذہن کی تختی پہ کچھ ایسے واقعات ہوں
کہ ہمارے اسلاف کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام یا ائمہ دین یا دیگر بعد میں آنے والے لوگ. اور آپ تو خود میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اولیاء اللہ کے خاندان سے ہیں ماشاءاللہ. یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے آپ کو. تو کوئی ایسے واقعات ہمارے ناظرین کو بتائیں جو نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت ہمارے اسلاف کی. یہ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بیان ہوا کہ نماز میں اس قدر محو تھے کہ تیر لگ رہے تھے اور ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا. اور ایک صحابی کا اس طرح سے واقعہ بھی روایت میں ہے کہ ان کو تیر لگ گیا تو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے نا نماز شروع کر لینے دو، اللہ اکبر، کہ تاکہ نماز کی طرف توجہ جو ہے وہ مجھے اس درد کی شدت کو کم کرے گی کہ میرا جانے انہماک نماز کے اندر ہے. تو یہ مسلمانوں کا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ بالکل طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ ہمیشہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور وہ نماز ادا کرتے تھے. تو اس میں پھر یقیناً اس نماز کے اندر ایسے کسی دل سے نماز پڑھنے والے بندے کے ساتھ اگر نماز جب پڑھی جاتی ہے تو پھر وہ نماز کے اندر جو سکون اور اطمینان دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے. میں نے گو کہ میرے وہ والد محترم تھے لیکن اپنے والد سے ہٹ کے بھی ایک انسان کے طور پر، ایک مسلمان کے طور پر والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی مرحوم، ان کے پیچھے جتنی بھی نمازیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیں، جو سکون اور اطمینان ان کے پیچھے نمازوں کا ملتا تھا وہ اب ان کی زندگی کے بعد بہت کم ایسا نصیب ہوا ہے. اور وجہ اس کی ان کی للہیت تھی، ان کا اپنا انہماک اور استغراق تھا نماز کے اندر، تو جس کا آج کل بہت فقدان ہے ہمارے ہاں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو نماز کی تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے کہ کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہم پر اللہ کی طرف سے وہ فرض ہے، اگر ان تمام شرائط کا خیال رکھا جائے تو آج بھی انشاءاللہ ہم اس نماز میں مزہ وہ والا لطف حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے اکابرین میں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں دارالعلوم تقویۃ الاسلام کا طالب علم تھا. اتفاق سے ہمارے کمرے کے اوپر غزنوی مرحوم کا کمرہ تھا. تہجد کے وقت جیسے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، اس طرح کی آوازیں ہم سنا کرتے تھے اور اس پر ایکسپائریشن بھی ہوتی تھی کہ ہم بھی ایسا کریں. تو ماشاءاللہ ان کو دیکھا، ان کی زیارت بھی کی، اور پھر وہ نماز جب پڑھتے تھے تہجد کے بعد خاص طور پر آوازیں محسوس ہوتی تھی جیسے کہ انسان واقعی اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے. اور ہماری کیفیت اصل میں یہ ہے کہ ہمیں تو نیند غالب رہتی ہے، سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے پھر جاگنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور ہمارے میڈیا نے بہت اتنا خراب کیا ہوا ہے بالکل صحیح، بالخصوص نوجوان نسل کو. پروفیسر اس پر ہم بات کریں گے نوجوان نسل کے حوالے سے. جو میں ایک اور واقعہ چھوٹا سا میں وقت بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر یقیناً بات کریں گے. ناظرین کرام، ایک بڑا ہی اہم اور سلگتا ہوا ایشو جو ہمارا، ہم صبح کیوں نہیں اٹھتے، ہم نماز تہجد پڑھنا یا نفل پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. ہم تو فرض نمازوں کے لیے نہیں، فرض نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے. کیوں نہیں اٹھتے؟ بالخصوص ہماری نوجوان نسل، مسجدیں یعنی نوجوانوں سے بے آباد ہیں. ایسا کیوں؟ اس پر بات کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام، ہماری تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے علماء ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں. کس طرح ہمارا نفس پاک ہو سکتا ہے، کس طرح ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، کس طرح ہمارے عقیدے درست ہو سکتے ہیں. اور آج کے بالخصوص جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہے.
وقفے سے پہلے محترم ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو نوجوان نسل بالخصوص نماز کے بارے میں نا ان کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا. ہمارے اسلاف بڑی خوبصورت نمازیں پڑھا کرتے تھے لیکن آج ہمیں وہ لذت نہیں ملتی ہے. تو نوجوان بیگانہ ہیں مسجد آنے سے, نماز پڑھنے سے, روزے بھی رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نماز اسی وقت اپنے اثرات دکھاتی ہے جب اسے نماز سمجھ کے پڑھا جائے. اگر والد کے, بھائی کے, ماں کے ڈر سے پڑھی گئی, استاد کے ڈر سے پڑھی گئی تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اور جب کسی انسان کو کسی چیز کی طلب ہو تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. ہمیں وقت کا احساس نہیں ہے, نماز کا وقت گزر جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک دکاندار تھا, کریانے کی دکان تھی اس کی, بڑا نیک انسان تھا. نماز کا وقت ہوتا تو وہ دکان بند کر کے نماز کے لیے چلا جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ترازو میں ایک طرف باٹ ہیں اور ایک طرف سودا رکھا ہوا ہے, تول لیا ہے. اب وہ اتنا کام باقی ہے کہ گاہک کو دے کر اس سے پیسے لینے ہیں. لیکن جب اس نے ترازو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا تو آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے ترازو وہیں پھینک دیا اور کہنے لگا کہ آ کر نماز کے بعد یہ کام کریں گے. اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں چلو یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے. جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں. اور اگر کوئی بھائی ناراض نہ ہو تو میں یہ جسارت کروں گا کہ جس نے 4 لفظ عربی کے پڑھے ہوئے ہو نا وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں اپنی جا کے جماعت کروا لیں گے. ہاں جی, ہاں جی. میں دوسری جماعت کا منکر نہیں ہوں, لیکن اس طرح کرنا کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے, جا کے یہ کام عادت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا طلب ہونی چاہیے. جب طلب ہوگی تو انشاءاللہ مسائل بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب بھی استاد رہے ہیں, کالجز میں پڑھاتے رہے ہیں بڑے ایک طویل عرصہ. ماشاءاللہ آپ تو ریٹائر ہو گئے ہیں, برکت والی اللہ زندگی ان کی وہ نصیب کرے. آپ پڑھا رہے ہیں, آپ کا روز واسطہ ہے طلباء کے ساتھ اور آپ ان کو دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں نماز کی رغبت کیوں نہیں ہے اور نماز کا خشوع و خضوع آپ کی آبزرویشن ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں نماز کے بارے میں معلومات کی کمی کوئی نہیں. یہ نوجوان نسل جو نماز کے بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث ہیں, جو آیات قرآنیہ ہیں, ان کے لازمی نصاب کا حصہ ہیں. اور ہر طالب علم جو اسکول و کالج جا رہا ہے اس کو وہ بنیادی چیزیں معلوم ہیں, لیکن اس کے باوجود دل میں اہمیت نہیں ہے. مجھے جو اس کی بنیادی وجہ لگتی ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا, جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرنے کا جو آپ نے تعلیم فرمائی, اور پھر 10 سال تک اگر وہ پابند نہیں بنتا, حالانکہ جو باقی اعمال ہیں ان کے بارے میں ذمہ دار و بلوغت کے بعد بنتا ہے, اور 10 سال کی بلوغت کی عمر تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود نماز اگر 10 سال تک کے بعد وہ نماز کا پابند نہیں ہوتا تو اس کو مار کر بھی اس کا پابند بنایا جانا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل کی بجائے ہم خود کوتاہی کر رہے ہیں نماز میں. بچہ ہو یا بچی ہو, وہ اپنے والد اور والدہ کا جو معمول ہے نا وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. ہم اگر خود نماز کے لیے جاتے نہیں اور بچوں سے کہیں کہ جاؤ نماز جا کے پڑھو, تو وہ اس حکم کا کیا اثر رہے گا؟ اس کام کی اہمیت بچوں کے دلوں میں کیسے بیٹھے گی؟ بنیادی سبب بچوں کے نمازی نہ ہونے کا یہ ہے کہ نماز کی جو اہمیت ان کے دلوں میں عملی طور پہ والدین نے اور معاشرے کے افراد نے ان کے سامنے رکھنی تھی, وہ نہیں رکھی گئی. اللہ اکبر. اور اس وجہ سے وہ بچے سمجھتے, حالانکہ کوئی بے نماز والدین بھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں, لیکن بچہ اس حکم کو ماننے کے لیے اور اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس نے دیکھا ہوتا کہ اس کے والدین نے اس کو عملی اہمیت دی تھی تو بچہ خود بخود نمازی ہوتا. بالکل صحیح. اور جو والد انگلی پکڑ کے لے جائے گا تو اس کو عادت پڑے گی نا مسجد میں جانے. جو والد خود جاتا نہیں, وہ 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے کہنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہ بنیادی سبب ہے ہمارے بچوں کا جو کہ وہ نماز کے قریب نہیں آتے. بس وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے صبح کو نہ اٹھنے کی. تو بچے رات کو, یعنی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ میڈیا نے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری راتوں کو زندہ کر دیا اور دنوں کو ہمارے جو ہے نا وہ سلا دیا ہمیں. تو آپ کا اس حوالے سے مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں, ایک خطیب ہونے کے ناطے آپ کے سامعین جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں.
تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں اس میڈیا کو کتنا ذمہ دار ہے؟ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ والدین اور افراد معاشرہ ذمہ دار ہیں، لیکن کیا یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے یا موبائل ٹچ موبائل ہیں، یہ کس قدر ذمہ دار ہیں نماز سے دور کرنے کے؟ ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے شعائر اسلام کی تشہیر کریں۔ وہ شعائر اسلام کی تشہیر کرنے کی بجائے بے حیائی، فحاشی، نافرمانی کے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاؤ اور جلدی اٹھو تاکہ فجر کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھ سکو۔ اور موجودہ دور میں بھی یہی کہا جاتا ہے گو ٹو بیڈ ارلی اینڈ گیٹ اپ ارلی، اس کا بھی یہی مقصود ہے کہ جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھ کے اپنی دنیا کے کام تم کر لو۔ لیکن اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تم نماز سے فارغ ہو کر جلدی سو جاؤ۔ ہاں کوئی ضروری کام کرنا ہے، کوئی تبلیغ و اشاعت کا مسئلہ ہے، اس میں جاگیں، بلا مقصد ڈرامے دیکھنے کے لیے، اور ڈرامے بھی ایسے جس میں معاشرے کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، اخلاق و کردار اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی شریف آدمی خبریں بھی بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا کہ اشتہارات بھی اس نوعیت کے آتے ہیں، تو جو کچھ بچے دیکھتے ہیں، بچے نقال ہوتے ہیں، تو اس کی وہ نقلی کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ والدین نماز پڑھتے ہوں گے تو بچے بھی پڑھیں گے، ایسے جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نماز کی اہمیت پہ تو بڑی بات کی ہے، ظاہر ہے یہ ترغیب کی بات ہے، تو ترغیب کے حوالے سے بھی کچھ یعنی کہ ہمیں آپ بتائیے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اسلامی سوسائٹی میں اس کا کیا اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ نماز کے بغیر اگر کوئی اسلام اپنے اسلام کو اسلام سمجھتا پھر رہا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے، کیونکہ نماز کے بغیر دین نہیں ہے، اس کا اسلام نہیں ہے، اور کیونکہ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے۔ صحیح، واضح طور پر حضور نے فرما دیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا، تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور سورۃ المدثر میں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنتی جب خواہش کریں گے ان جہنمیوں کے بارے میں کہ جن سے وہ متعلق رہے، تو ان کو وہاں جب دکھایا جائے گا تو جنتی ان سے سوال کریں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما سلککم فی سقر، تو کس چیز نے تمہیں اس عذاب میں لا کے، اس آگ میں لا کے ڈال دیا؟ تو جو اس کے وہ 2-3 اسباب بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو جواباً وہ کہتے ہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب، پہلا سبب، اور اس کی وجہ پہلا اس لیے کہ جیسے سب سے پہلا سوال بھی تو اسی کا رکھا، اسی کا ہونا ہے۔ دنیا میں تمام اعمال کی بنیاد نماز کو بنا دیا، دین کی بنیادوں کی بنیاد نماز کو بنا دیا۔ صحیح۔ روز قیامت سب سے پہلے حساب بھی اسی کا رکھا، اور اسی طرح پھر جو جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے لوگوں کا وہ نماز سے دور ہونا ہے اور نماز سے غفلت کرنا، جیسے سورۃ الماعون میں۔ یہ ایک بڑا میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے نا، کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ وہی میں ذکر سورۃ الماعون میں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے، جو بہت سخت عذاب والی وادی ہے، وہ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، غفلت کرنے والے ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ جو نماز سے غفلت ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ شامل ہے کہ اس میں باقاعدگی نہ کرنا، اوقات کی پابندی نہ کرنا، پھر ادا کرنا تو غفلت کے ساتھ نماز ادا کرنا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ساری وہ اسباب ہیں کہ جو ہمیں اگر ان پر ہم غور کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بے نماز ہے اس کی نہ دنیا میں اس کے لیے خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے، بلکہ یہ اس کے لیے عذاب کا سب سے بڑا باعث بن سکتا ہے اس کا یہ عمل، اور اس کا اسلام سے خارج ہونے کے لیے یہ عمل دلیل بن سکتی ہے بڑی، بالکل بہت بڑی دلیل۔ پروفیسر آپ یہ بتائیے، ہمارے یہاں نا ظاہر ہے معاشرہ ہے، اس میں لوگ ہیں اور تربیت ہماری ہے کوئی نہیں،
نہ استاد تربیت کرتے ہیں اسکولوں میں، معذرت کے ساتھ آپ اساتذہ ہیں، نہ والدین تربیت کرتے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں ان کے والدین کے ہونے کے ناطے، مجموعی طور پہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، جو کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کرتے ہیں الحمدللہ۔ اکثریت کے لیے حکم کل کا ہوتا ہے نا جی، اکثریت کے لیے کل کا حکم اکثریت کا جی وہی ہوتا ہے اس میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ ایک تو نماز نہیں پڑھتی، اگر ان سے کہنا کہ نماز پڑھیں تو بہانے بڑے لگاتے ہیں کہ جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ٹھہر کے پڑھ لوں گا۔ وہ اب کیا نصیحت کریں گے ایسے نوجوانوں کو جو اس طرح کے، یعنی کہ پھر یہ نہیں ہے، نوجوانی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی یہ بہانہ لگا دیتے ہیں، اور دیگر جو ماں باپ بھی بسا اوقات ایسے ہی کہتے تھے، ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ماں باپ بھی خود نہیں پڑھتے تو بچے کو کیا کہیں گے، لیکن بعض ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ یار نماز پڑھ کے آؤ، تو بچہ ان کے منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ یار یہ خود تو اٹھتا نہیں ہے، مجھے کیوں کہہ رہا ہے۔ کیا نصیحت آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دل میں وہ طلب نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پھر کوئی نہ کوئی عذر بہانہ کرتے رہتے ہیں۔ میلا کپڑا نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کے غلاظت لگی ہوئی ہو، بظاہر نظر آ رہی ہو، پتہ بھی ہو، نہ بھی نظر آئے تو پتہ ہو، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کپڑا میلا ہے یا کلف خراب ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں وہاں جائیں گے لوگ تو کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ من حرامی حجرہ ٹیر والی بات ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا ہے کہ نماز ایک بنیادی فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مہینے میں ہم نمازیں پڑھ کے عادت بنا لیں کہ ہم نماز جو ہے نا وہ پڑھتے جائیں، تو رمضان کے بعد بھی یہ عادت ہمیں پختہ رہے اور ہم پختہ نمازی بنے رہیں۔ یہ ضرورت ہے اس امر کی۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ نے اس پر جو زجر و توبیخ ہوئی ہے شریعت اسلامیہ میں، ہمارے معزز مہمانوں سے آپ نے وہ بھی سن لی ہے۔ تو دیکھ لیں، آپ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، تو سوچ لیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ آج کا یہی درس ہے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کچھ دعائیہ کلمات۔ قبولیت کا وقت ہے، یہ سحر کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہیں، آسمان دنیا پہ احادیث میں آتا ہے نزول جلال فرماتے ہیں اور مانگتے ہیں ہم سے، تو آپ کوئی دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔ اور یہ جو کرونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے صحیح، جو ہم پر حملہ آور ہے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کے نتیجے میں۔ اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے آمین، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین، کشمیری مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، آمین، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد کر۔ آمین، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں دینی امور کے ادا کرنے کی آمین، عادت پیدا کر دے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی ٹائم دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔